مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالی سے مانگتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ جس کو اپنی برائیاں دکھائی دینے لگیں وہی قابل تعریف ہے۔ مومن اس لیے پاک ہے کہ وہ ذاتی غرض و غایت نہیں رکھتا، وہ عطائے خدا بندی کو رضائے خدا بندی پر لگاتا ہے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ محبت کرنے والے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور ضرورت مند کو کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی۔ جس کا ہاتھ پاک ہو جائے گا اس کی نیت درست ہو جائے گی، جس کی نیت درست ہو جائے گی اس کا عقیدہ درست ہو جائے گا، جس کا عقیدہ درست ہو جائے گا اس کے اعمال درست ہو جائیں گے۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ دوست اور ستارے ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی لمبے فاصلے پر ہوں ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ۔ یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے۔ خوش نصیبی ایک ایسا پرندہ ہے جو تکبر کی منڈیر پر زیادہ دیر نہیں بیٹھتا۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کی بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ اس کائنات میں دل بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ خطرناک اس لیے کہ یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا سوچتا ہے اور اکیلا ہی عمل کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ لوگ اتنے سادہ ہیں کہ سمجھتے ہیں خدا شکر میں چھپی شکایت نہیں سمجھتا۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ اللہ کے کاموں میں آپ دخل نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ سپریم ہے۔ وہ جو کرتا ہے اور فرماتا ہے وہی ٹھیک اور بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی تحقیقات اپنی انسانی عقل سے کریں گے تو وہ آپ کے بس کا روگ نہیں۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالی کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔
تمہارا لباس بے شک خراب اور سلوٹوں بھرا ہو، کوشش کرو کہ تمہاری روح ہمیشہ صاف ستھری اور پاکیزہ رہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سمندروں کی طرح بولتے ہیں، مگر ان کی سوچ گندے جوہڑوں کی طرح محدود ہے۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ عظیم انسان بھی مرتے ہیں، لیکن موت ان کی عظمت میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ساری مخلوق میں صرف انسان ہی ہے جسے مسکرانے ہنسنے کی صلاحیت ملی ہے، لیکن کتنے انسان خوش رہتے ہیں؟ اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک تمہارے خون کی گردش اور دل کی دھڑکن پر سکون نہ ہو جائے۔ ادب اس مقام تک لے جاتا ہے جس سے علم بھی لا علم ہوتا ہے۔ انسان کو زندگی میں دھچکے تو لگتے ہی رہتے ہیں، وہ دوبارہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، چل بھی پڑتا ہے۔ جانتے ہیں انسان کب دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا؟ تب جب اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کو گرانے والا تو وہ تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں، اور پھر اللہ پاک کے فیصلے تو بہترین ہوتے ہیں۔ بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈال۔ جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، اگر کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ اپنوں کی طرف سے دھوکہ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال میرے دل میں آتا ہے تو میں اپنے اعمال کا سوچ کر شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔